آزادیاں دلانے غلاموں کو قید سے، آزادیاں دلانے غلاموں کو قید سے، آزادیاں دلانے غلاموں کو قید سے، آقائے دو جہاں شہ ابرار آ گئے، آقائے دو جہاں شہ ابرار آ گئے، اور جرأت تھی کس میں کہتا جو مردہ رسول کو، جرأت تھی کس میں کہتا جو مردہ رسول کو، جرأت تھی کس میں کہتا جو مردہ رسول کو، فاروق لے کے ہاتھ میں تلوار آ گئے، فاروق لے کے ہاتھ میں تلوار آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ہر شیعہ ستہ کی حدیث میں ہے کہ جب میرے بعد تم بہت سارے اختلاف دیکھو گے، جب اختلاف آئے تو تم کس کو فالو کرنا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالْمَهْدِيِّينَ، میری سنت تم پہ لازم ہے، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کا سنت۔ تو آئیے میں اس موضوع پہ ایک بہت اچھی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ بخاری شریف حدیث نمبر ہے 3212، اور کتاب ہے مخلوق کی پیدائش کیوں کر ہوئی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3212، کتاب مخلوق کی پیدائش کیسے ہوئی، اور مسلم شریف حدیث نمبر 6384 کتاب ہے صحابہ کی فضائل صحابہ، ان دونوں میں ایک ہی حدیث ہے اور بتا رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت یہاں شعر پڑھا کر رہے تھے۔ جب آپ تشریف لائے تو شعر پڑھ رہے تھے، تو مسلم شریف کی یہ وارڈ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسان کے پاس سے گزرے اور وہ مسجد میں شعر پڑھ رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف غصہ سے دیکھا۔ کیا حضرت عمر کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مسجد میں؟ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اس سے بھی پہلے یہاں پر شعر پڑھتا تھا جب تم سے بہتر شخص مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود تھے، اور ان کو اس بات میں سپورٹ کے لیے، تائید کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانا پڑا۔ حضرت حسان فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ کہا میں تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے تم نے نہ سنا تھا کہ اے حسان میری طرف سے جواب دے، اے اللہ روح القدوس کے ذریعے حسان کی مدد کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں بے شک میں نے سنا تھا۔ تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پتہ نہیں تھا کہ مسجد میں شعر پڑھ رہے تھے اور حضور کی تعریف کر رہے تھے؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مداح رسول، ثنا خوان نبی، تو حضرت حضور نے فرمایا عمر کے زبان پہ رب بولتا ہے، خدا بولتا ہے۔ بہت ساری آیتیں حضرت عمر کے اعتراض کے بعد میں اترا بہت ساری موقع پر، اور حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، عمرہ، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور عمر جس راستہ سے جاتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو حضرت عمر نے حضرت حسان کو غصہ سے دیکھا، گھوڑے سے اترے اور غصہ سے دیکھا، مطلب وہ اس سے ناراض تھے، حلقہ بنا کے بیٹھ کے آپ نعت پڑھ رہے تھے تو اس سے ناراض تھے۔ تو چلو ایک کیوں ناراض تھے یہ تو بات کی پوائنٹ ہے، اور ٹاپک میں بتاؤں گا آپ کو۔ اس میں وہ جو ہے آپ کا سورہ جن کی وہ آیت ہے، سورہ جن سورہ نمبر 72، آیت نمبر ہے آپ کا 18، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔
اور یہ صحابی تھے، حضرت حسان بھی صحابی، حضرت عمر بھی صحابی، اور حضرت حسان ثناخان نبی. کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مسجد میں اور کسی کی عبادت تھوڑا نہ کر رہے تھے، بس نعت پڑھ رہے تھے؟ لیکن اس میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہوئے. اور غصہ کا کیوں ہوئے میں نچوڑ بتا رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو. مطلب مسجد میں صرف اللہ کی عبادت ہوگی، بندگی نہیں ہوگی. بندگی کے شے میں آگے بتاؤں گا، اور میں آگے چلتا ہوں، سنیے. پھر اس کے بعد میں آ جائیے. یہ ہے آپ کے مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 6857، کتاب ذکر الہی، کتاب ذکر الہی. مشکات میں ہے 2287. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اور ترمذی شریف کی حدیث نمبر ہے 3379. ایک کتاب مسنون ادیہ و اذکار، دونوں میں سیم حدیث ہے. ایک جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکل کر آئے کہ لوگ مطلب صحابی حلقہ بیٹھائے ہوئے مسجد میں تھے. تو آپ نے پوچھا، یہاں جتنے بیٹھے ہیں، میں یہ نہیں بولتا کہ میں زیادہ جانتا ہوں، میرے سے بھی زیادہ جاننے والا، لیکن میں تمہیں ایک حدیث بتا رہا ہوں کہ تم جو یہاں بیٹھے ہو کیا ذکر کر رہے ہو؟ تو سبھی نے عرض کیا، ہم اللہ کے حمد کر رہے ہیں. مسجد کے اندر یہ بتایا کہ ہم نے اللہ کی حمد کر رہے ہیں، اس نے اسلام کی طرف سے ہماری رہنمائی کی، اسلام میں ہمیں نوازا، اس کے ذریعے ہم پر احسان کیا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ فرمایا کہ تمہیں قسم کھا کے بولو کہ تم اسی بات پر مسجد پر بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے بولا خدا کی قسم ہم نے اسی بات پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے نہیں بول رہا ہوں. ایک دن ہم لوگ بھی مسجد میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد آئے اندر میں اور بولے تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ہم لوگ بولے ہم لوگ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا، اللہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا اللہ کی قسم کھاؤ گیا تم اسی لیے بیٹھے ہو ہاں؟ تو صحابہ نے کیا جی یا رسول اللہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، قسم اللہ کی کھا رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا ابھی جبرائیل آئے تھے تمہارے اس بات پہ کہ تم یہاں اللہ کا شکر کر رہے ہو، اللہ فرشتوں پہ تمہارا فخر کر رہا ہے. اور آج یہ بتا رہا ہوں مسند احمد حدیث نمبر ہے 5405. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، مطلب مسجد میں بیٹھ کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسروں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، تو سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والے مخلوق کے سامنے ان کا ذکر کر رہا ہے. یہ مسند احمد امام احمد بن حنبل کا 5405 ہے اور 5400 بھی ہے. اس میں بھی وہی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے اعمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ کچھ اور فرشتے بھی ہیں جو اہل ذکر کی تلاش میں زمین پہ گھومتے رہتے ہیں. اہل ذکر مطلب اللہ کے ذکر، آپ کا میرا ولیوں کا نہیں، اللہ کا ذکر. صرف اہل ذکر کے تلاش میں زمین پہ گھومتے رہتے ہیں. ولیوں کا ذکر ہے وہ اپنے جگہ پہ جب ان کے عرش ہوتا ہے آپ منقبت پڑھیے، ہلکا تعریف کیجیے، کوئی نہیں، لیکن اصل ہے اللہ کی ذکر. تو فرشتے بھی جو اہل ذکر کی تلاش میں زمین پہ گھومتے ہیں، جب وہ ذکر ہو جاتے ہیں تو یہ ذکر ختم ہونے کے بعد پھر اللہ کو جا کے بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں بندہ تیرا ذکر کر رہا تھا، تو اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. ابن ماجہ میں بھی یہی حدیث ہے 1636. چلیے اس کو ترمذی شریف کی اور ایک حدیث بتا رہا ہوں 3378. یہ مسنون دعا و اذکار. اس میں رسول اللہ جو قوم اللہ کو یاد کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم اللہ کو یاد کرتی ہے، ذکر الہی میں رہتی ہے، اسے فرشتے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور رحمت الہی اسے ڈھانپ لیتی ہے. صرف ذکر الہی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں سے قلوب چین ہے، اللہ کے ذکر میں ڈھانپ لیتی ہے، اس پر سکینت نازل ہوتی ہے. ایک اس میں ترمذی شریف 3378 مسنون دعا و اذکار، اور بخاری شریف کی کتاب نمبر ہے 7405. بخاری شریف کی حدیث 7405. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل پہ یاد کرتا ہوں. حدیث کے بعد لفظ بالفظ اردو مطلب بتا رہا ہوں. اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے بہتر فرشتوں کے دربار میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے اکیلا یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو مجھے بہتر فرشتوں کے دل اس میں محفل میں اسے یاد کرتا ہوں. اور اگر مجھے ایک بالشت قریب آتا ہے میں اس کے
1 हाथ करीब हो जाता हूँ, अगर मुझे 1 हाथ करीब आता है मैं इसके 2 हाथ करीब आ जाता हूँ, अगर वो मेरी तरफ चल के आता है मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूँ। ये है जिक्र इलाही की फजीलत। और एक हदीस शरीफ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों ने पूछा क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा अहम दर्जा किसका होगा? हुजूर ने बोला क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा उसका दर्जा होगा, यहाँ तक कि जो शहीद है, एक दूसरे को काफिरों को काटे मारे, उससे भी बढ़ के दर्जा उसका है, वो है अल्लाह का जिक्र करने वाला, जिसकी ज़ुबान अल्लाह का जिक्र से तर रहती है हर हमेशा। अल्लाह का जिक्र हुजूर ने हमें तालीम दी। तो हम बाज़ार मुस्तफ़ा बिके हुए, हम और किसी के दरबार पे नहीं बिकने वाले। इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बिके हुए हैं। तो और मैं बता रहा हूँ, आप आ जाइए। इसके बाद में जो है मैंने अहादीस नबवी पढ़ ली। आप आइए बताता हूँ जो असल में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रुकाया किस लिए मस्जिद में। अब जब पढ़ रहे थे, पढ़ना तो जायज़ है, क्यों ना, रब ताला खुद हुजूर की शान बयान कर रहा है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके लिए आपकी शान बुलंद की। और हज़रत हसन पढ़ते थे, लेकिन मस्जिद में पढ़ने का जो क्या मतलब है मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ। और उस दिन जो है, और लोगों को गुमान है, इसमें है सूरा बनी इसराइल सूरा नंबर 18, सूरा नंबर 17 आयत नंबर 71। उस दिन हम हर जमात को इसके इमाम के साथ बुलाएंगे। कंजुल ईमान का मतलब सारा मैं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं, जल्दी जल्दी, ताकि लंबा ना कीजिए। और सूरा नहल सूरा नंबर 16 आयत नंबर 120। बेशक इमाम कौन? इमाम बहुत तरह के हैं, मस्जिदों के इमाम हैं, वक्त के इमाम हैं, और आपके हदीस के इमाम हैं, बहुत सारे इमाम हैं। तो यहाँ इमाम से क्या मुराद है? उस दिन हम हर जमात को इमाम के साथ बुलाएंगे। दूसरा सूरा नहल में अल्लाह और क्लियर कर दिया, सूरा नंबर 16 आयत नंबर 120। बेशक इब्राहिम एक इमाम था, अल्लाह का फरमा बरदार और सबसे जुदा और मुशरिक न था। और इमाम को, जो इमाम इन लोग को भेजा गया है, इन लोग को एक मिशन में, एक टास्क लेकर वहदानियत फैलाने के लिए भेजा है, रब का हुक्म मनाने के लिए भेजा है। ये अपना तारीफ नहीं करवाते कि मेरे तारीफ करना शुरू कर दो, रब की तारीफ के लिए लोगों से, लोगों का जो ताना सुने, गाली सुने, मार खाया, पैर लहूलुहान हो गया। तो और सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 6 में फरमा रहा है, फलनसअलन्नल्लज़ीना उरसिला इलैहिम वलनसअलन्नल मुरसलीन, और जरूर हमें पूछना है इनके पास जिनके पास रसूल गए। रसूल किसके पास जाते हैं? लोगों के पास, अवाम के पास, बिगड़े हुए शरारत लोगों के पास जाते हैं। तो और फिर फरमा रहे हैं, और बेशक जरूर हमें पूछना है रसूलों से। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल बिदा में लोगों से फरमाया, क्या मैंने दीन का सब तुमको बताया, पूरा दीन मुकम्मल बताया तुम्हें? तो सब साहबा ने बोला, या रसूलल्लाह, आपने पूरी पूरी जिम्मेदारी पूरी की और हमें दीन सिखाया, दीन बताया, दीन मुकम्मल हमें बताया। तो हुजूर ने फरमाया, ए अल्लाह गवाह रहना, उंगली का हाथ उठाते हुए ऊपर ऊपर जो आपने इशारा किया, ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह का 3 बार बोले। तो जो इमाम को यहाँ भेजे हैं, इमाम मतलब जो पूरे कौम के इमाम, मतलब पैगंबर, तो उनको भी टास्क है, उनसे भी अल्लाह पूछेगा तुमने इनको बताया कि नहीं बताया। क्यों ना, जब बताओगे तो ये लोग सुनेंगे नहीं, ये लोग शरारत पसंद हैं, शरीर हैं, बदमाश हैं, ये लोग जो है मारेंगे, लहूलुहान करेंगे, बाद में जिसको अल्लाह फिर तौफीक देगा ईमान लाएंगे। और भी है, वकुल्लुहुम आतिही यौमल क़ियामति फ़र्दन, उस दिन हर दिन अकेले अकेले में हाजिर होगा। चलिए, आप इनका जो कहने का जो मतलब था ये और बता रहा हूँ। तिरमिजी शरीफ, शैतान का क्या वार है? शैतान को जो अल्लाह ने पैदा किया बहुत ताकतवर, और अल्लाह ताला फरमाता है, मैं कुरान में फरमाता है कि मैं हर पैगंबर के खिलाफ वक्त के बड़े बड़े शैतान को खड़ा कर दिया ताकि इम्तिहान लिए जाए, और सबसे बड़ा इम्तिहान पैगंबरों से था। तो शैतान का टास्क क्या है, अल्टीमेट गोल क्या है? लोगों को जहन्नम, सिर्फ जहन्नम नहीं, वो परमानेंट जहन्नम में डालने के चक्कर में घूमता है। परमानेंट जहन्नम कौन? शिर्क और कुफ्र। बाकी जो गुनाह किए अल्लाह माफ़ कर देगा, तौबा करके जो गए, जनाकारी है, फिर कत्ल है, ये जब तौबा कर लिए तो अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन शिर्क और शिर्क जो है, कुफ्र और शिर्क को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। तो शैतान का अल्टीमेट एम क्या है? आपको जहन्नम में दाखिल करना, सिर्फ दाखिल करना नहीं, परमानेंट जहन्नम में दाखिल करना। और अल्लाह ने शैतान को बड़ा पावर दे के भेजा है ताकि टेस्ट कराए सबका। और अल्लाह खुद कुरान में फरमा रहा है, और लंबा तकरीर में बाद में बताऊंगा, तो हमने हर पैगंबर के सामने वक्त के बड़े बड़े शयातीन, बड़े बड़े शर्कश आदमी को खड़ा कर दिया ताकि उनको इज्जत दे और टेस्ट हो। तो शैतान का जो अल्टीमेट गोल है, कोई नमाजी है, नमाज पढ़ रहा है तो उसके दिल में नमाज का गरूर डाल देता है,
اب غرور آیا تو بھی جہنم، نماز چھوڑا تو بھی جہنم، نماز سے غفلت ہوا، اس میں ہے نا آپ کا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز سے بے خبر ہیں۔ تو اس کا الٹیمیٹ گول ہے شیطان کا جہنم میں ڈالنا، صرف جہنم میں، اتنے میں وہ خوش نہیں ہے، وہ تم کو پرماننٹ جہنم میں ڈالنا چاہتے تاکہ اٹھو ہی نہیں، شرک سے مرو۔ تو اس میں وہ آپ وہ کرے گا تو کیا کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام گئے جلیل القدر پیغمبر، تو ان کے جاتے ہی بچڑا کا پوجا شروع ہو گیا، اور قرآن فرما رہا تھا ان کا کفر کے سبب ان کے دل میں بچڑا رج رہا تھا۔ تو بعد میں بتاؤں گا، میں چلتا چلوں تو ہمارے اندر وہ کیسا کرتا ہے؟ دعا جو ہے، دعا عبادت ہے۔ اب آئیے ترمذی شریف حدیث نمبر 3372، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ نے سورہ مومن کی آیت نمبر پڑھی، سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60، دیکھیے آپ لوگ بھی کھول کر کے دیکھیے میننگ والا کتاب سے۔ تو اس میں میننگ بتا رہا ہوں میں، کنز ایمان کی ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، بے شک جو میرے عبادت سے، عبادت یہاں مطلب وہی دعا پکارنے سے کھینچتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، قریب وہ جہنم میں ڈالیں گے۔ تو دعا اللہ سے کرنا ہے، جو دعا نہیں کرتا ہے اس سے اللہ ناراض ہے، اس سے مانگو، گڑ گڑاتے رہو، وہ اللہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا رہتا ہے۔ اب دعا قبول ہو نہ ہو، ملے نہ ملے، وہ بعد میں اللہ نے سنبھال کے رکھا ہے، تم کو قیامت میں دے گا، لیکن تم گڑ گڑاتے رہو تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور جو میرے سے دعا نہیں مانگتا ہے، مجھ سے اوپر اٹھتا ہے، کھینچتا ہے، تو عنقریب اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن ہے، کنز ایمان میں اس آیت کی تفسیر میں یہ بتایا گیا، کنز ایمان اس آیت کی تفسیر سورہ نمبر 40 سورہ مومن آیت نمبر 60۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ دعا سے مراد عبادت ہے، اور قرآن کریم میں دعا بمعنی عبادت بہت جگہ ہے، یہ کنز ایمان میں کلیئر ہے، آپ کا لکھا ہوا ہے تفسیر میں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3371، حضور نے فرمایا دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ پھر ترمذی شریف فرمایا 3373 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض رہتا ہے۔ اور آج یہ دعا کا بتا رہا ہوں، سورہ نصر میں سورہ نمبر 94 آیت نمبر 7-8 میں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعاؤں میں محنت کرو۔ یہاں بھی دعا میں ذکر ہے کہ نا دعا عبادت ہے، دعا صرف اور عبادت صرف اللہ کے لیے، اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ پھر دعا میں لگو، دعا میں محنت کرو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ سورہ نمبر 94 سورہ عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ اور آیت نمبر 7-8۔ اب یہ ہو گیا دعا میں ہم کیا کرتے ہیں۔ شیطان کا جو الٹیمیٹ گول ہے وہ بتا رہا ہوں، آپ کو خوش فہمی میں رکھتا ہے کہ ہم پکار رہے ہیں، دعا میں ہر دعا اللہم شروع ہوتا ہے، اللہم کا مطلب یا اللہ، یا پھر ربنا، اے رب، اے میرے رب۔ دعا عبادت ہے، عبادت اللہ سے، ہم دعا رو کے کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے پریشانی کو دور کر دے، یا اللہ ہمارے گھر میں خیر و برکت عطا فرما دے، جتنے بیمار ہیں سب کو ٹھیک کر دے، ہم دعا کرتے رہتے ہیں۔ مسجد میں بھی نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، یا اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اب ایک کرتے کرتے ہم لوگ بیچ میں پھر اولیاء اللہ کو بلانے لگ جاتے ہیں۔ دعا صرف اللہ کے لیے، عبادت صرف اللہ کے لیے، نہ اس عبادت میں نہ ہم حضرت علی کو بلائیں گے نہ ہم کسی ولی کو بلائیں گے، کیوں نہ دعا پکارنا عبادت ہے۔ یہی وہ تھا جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے روکا۔ اصل میں قرآن کا ورڈ کیا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اس میں اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، پھر بندگی کیا کرنا؟ تو جو دعا عبادت ہے اس میں ہم مکس کر دیتے ہیں۔ اب اس میں کیا مکس کر دیتے ہیں؟ اب دعا اللہ کے لیے رو کے ہم ہر طرح کا دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھ، موت ہو ایمان کے ساتھ ہو۔ اس کے بعد ہم نے اسی کے اندر میں پھر ڈال دیتے ہیں امداد کن از بندگم آزاد کن، در دین و دنیا سعد کن یا غوث اعظم۔ اب حضور غوث اعظم کو بلا لیتے ہیں۔ حضور غوث اعظم ایک اللہ کے مقربین ہیں، اللہ کے بہت بڑی ولی ہیں، لیکن یہاں دعا میں ان کو نہیں بلایا جائے گا، دعا میں صرف اللہ۔ اب یہی وہ دعا میں بلانا جو منع کیا گیا ہے، حضرت عمر نے حضرت حسان کو
غصہ کی نظر سے دیکھا. بولو حضرت حسان ایک صحابی ہیں, کیا ان کو پتہ نہیں تھا ناز شریف مسجد میں نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ رہے تھے, حضور کے وقت نہیں پڑھے, اور انہوں نے وہی بولے, میں اے عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر بولے, میں اس سے پہلے بھی یہاں نعت پڑھتا تھا, شعر پڑھتا تھا, جب تم سے بہتر آدمی مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود تھے. اب یہاں پکارنا سے مراد دعا میں پکارنا. جب ہم پکارتے ہیں تو ہم کسی اولیاء اللہ کو نہیں پکار. اولیاء اللہ کی بڑی عظمت ہے. اولیاء اللہ اللہ کے مقربین و فنا فی اللہ ہیں, اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ 70,000 کو ایسے ہی بیڑا پار کرائے گا. ایک ہر ہزار پہ 70,000 کو بیڑا پار کرائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کا دن. امت کے اوپر اتنا مہربان ہوگا, اللہ اپنے ولی کا لاز رکھے گا. اور 70,000 اب لیکن دعا میں عبادت میں آپ کسی کو شریک نہیں کر سکتے. اور بھی شعر پڑھتے ہیں, ماں ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ. یہ کشیدہ غوثیہ ہے, ہم لوگ بھی بچپن میں پڑھا کرتے تھے. لیکن اب جو ہے آپ اس کو دیکھیے, میں ہما محتاج, میں محتاج ہوں, تو حاجت روا ہے. حاجت روا صرف اللہ ہے. اللہ چاہے کسی کے صورت سے کرے, چاہے فرشتے بھیج کے کرے, چاہے کسی دنیا کے آدمی سے کرے, چاہے کسی ولی سے آپ کی مدد کرا دے, کہیں اچھے آدمی سے کرا دے, کافر سے ہی مدد کرا دے, تو یہ اللہ کے اوپر ہے. تم اللہ حاجت روا اللہ ہے. حضور غوث پاک اللہ کے مقربین ہیں, لیکن دعا میں ان کو نہیں بلایا جائے گا. اب یہ پڑھتے ہیں, ماں ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ, مشکلات بے عدد دارائیں ماں المدد یا غوث اعظم پیرما. اور یہ جو ہے اس سے ہم کو احتیاط کرنا ہے. اب کس نے شروع کیا, کیسے رچ گئے؟ جو قرآن فرماتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اوپر گئے, ان کے کفر کے وجہ سے ان کے دل میں بچھڑا رچ رہا تھا. بچھڑا کا پوجا شروع ہو گیا. اب شیطان کا ایم کیا ہے؟ پرماننٹ ایم ہے, آپ کو پرماننٹ جہنم میں ڈال دے. شرک کرائے آپ سے, اللہ کے سوا دوسرے کو پکارو. ہم حضرت علی کو بھی نہیں پکار سکتے. حضرت علی کا اور بتاتا ہوں, حضرت علی بھی مشکل کشا اللہ کی ذات ہے, لقب ہے. ہر آدمی دیکھیے, حاضر میں ہر آدمی ایک دوسرے کا مشکل, وہ بھی اللہ کے عطا سے. اللہ اس کا دل میں ڈالے گا. اگر اللہ اس کا دل میں نہیں ڈالے گا تو وہ 1000 بہانہ کر دے گا. آپ کسی کو پیسے مانگ رہے ہو, پیسہ دیا اللہ نے اس کو, لیکن وہ اگر دینا نہ ہو, اللہ اس کا دل کو نرم نہ کر دے تو وہ دے گا نہیں, وہ 1000 بہانہ کرے گا. تو حاضر میں آپ ہر کسی سے مانگ سکتے ہو. حضرت علی نے 3 روزہ رکھا تو یہود کے گھر سے زول آیا, آٹا ہوا. یہ لکھا ہے قرآن شریف کی تفسیر میں, کنز الایمان میں, یہود کے گھر سے لایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زیرہ مبارک یہود میں بندک رکھے ہوئے تھے, کچھ پیسے لائے تھے. تو آپ لین دین کاروبار میں کافروں سے کر سکتے ہو, لین دین میں جو ہے کر سکتے ہو. لیکن مشکل کشا جو ہے ہر آدمی ہے. ہم پانی مانگ سکتے ہیں, اپنے بیٹے کو پانی دے. اب ہم یہاں بیٹھے ہیں, اپنے بچے کو مانگیں گے کہ میرا تو کڈنی ٹھیک کر دے. بچہ کیسے کڈنی ٹھیک کرے؟ وہ تو اللہ کا 1000 اس میں مشینری ہے بدن کے اندر, تو اللہ کی ذات ہے. اللہ آسان کرائے گا. ڈاکٹر سے جو مانگیں گے, یا اللہ ہماری کڈنی کو ٹھیک کر, یا اللہ میرے تندرست ہے, اللہ سے مانگیں گے. بچے سے تھوڑا مانگیں گے, بچے میں وہ تاثیر نہیں. عالم الغیب, اس طرح غیب جو ہے وہ غیب کی ذات اللہ کی ذات ہے. غیب میں کسی کو شریک نہیں کریں گے. اللہ کے ولی برحق ہیں, اللہ کے ولی شفاعت کریں گے قیامت میں, وہ فنا فی اللہ ہیں, لیکن ان کو عبادت میں نہیں لائے جائے گا. عبادت میں ہم حضرت علی کو بھی لے آؤ. میں حضرت علی کا قول سنا رہا ہوں. حضرت شفین سے نہج البلاغہ, یہ ہے شیعہ کی مشہور کتاب. حضرت علی سے ہم بھی محبت کرتے ہیں, لیکن شیعہ جو ہیں زیادہ دم بھرتے ہیں نا, وہ حضرت علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں. نہج البلاغہ یہ شیعہ کی معتبر کتاب ہے, بہت موٹی کتاب ہے. جس طرح سے ہمارے پاس اہل سنت کے پاس شیعہ ستہ ہے نا, بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, تو ویسے ہی ان کے پاس جو ہے نہج البلاغہ, اس کا خطبہ نمبر 2 حضرت علی کا خطبہ ہے. اور اس میں خطبہ میں بتا رہا ہوں. حضرت علی خطبہ نمبر 2, سفین سے واپسی پر ارشاد فرمایا. میں اردو میننگ پڑھتا ہوں. نہج البلاغہ کتاب ریفر کر کے دیکھ لیجیے. میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور اس کی نعمت کی تکمیل اور اس کی عزت کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں, میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں, اس کی نعمت کی تکمیل اور اس کی عزت کے سامنے سر تسلیم کرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کے لیے, اور اس کی مدد کا طلبگار ہوں. حضرت علی مدد کا طلبگار کس سے؟ اللہ سے فرما رہے ہیں. اصل ایمان یہی ہے. تو مدد کا طلبگار ہوں اور اس کے لیے اس کی کفایت کا محتاج ہوں. میں وارڈ با وارڈ پڑھ رہا ہوں. نہج البلاغہ آپ کا یہ ہے خطبہ نمبر 2, شفین سے واپس آتے وقت حضرت علی کا یہ خطبہ ہے, اور اس کی کفایت کا محتاج ہوں. آپ حضور نے بھی قرآن میں آیا, حضور نے جب دعا مانگا تو اللہ نے وہ دعا سنی. حضور بولے اپنے طرف سے غلبہ دے, یا تو حضرت عمر کو دے, یا عمر کو دے, یا پھر ابو جہل کو دے. تو اللہ نے حضرت عمر کو دیا.
हुजूर ने भी और हुजूर ने जंग बदर में दुआ मांगा था। ये कुरान फरमा रहा है, जब आपने दुआ मांगे तो अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली और आपको 1000 फरिश्तों से मदद किया। ये अल्लाह बोल रहा है कुरान का दुआ। और मैं और आता हूँ आपके पास में। हजरत अली के आपने सुन लिए। हजरत अली इल्म के दरवाजा, वलायत के समुंदर। अली से मोहब्बत करेगा सिर्फ मोमिन और अली से बुग़्ज़ रखेगा सिर्फ मुनाफिक। हजरत अली का ईमान देख लीजिए। हजरत अली क्या फरमा रहे हैं, मैं अल्लाह ताला की हम्द करता हूँ और उसकी नेमत की तकमील और उसकी इज्जत के सामने सर तस्लीम खम करके उसकी नाफरमानी से बचने के लिए और उसकी मदद का तालिब हूँ। हर वली अल्लाह से मदद मांगेगा। और तिरमिजी शरीफ में भी वही है हदीस है, जब अल्लाह बंदे से नवाफिल से अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, अल्लाह उसका हाथ बन जाता है, पैर बन जाता है, आँख बन जाता है। और उसके बाद फरमाया, ये बंदा जिसका अल्लाह हाथ पैर बन गया, बहुत मुकर्रब हो गया, अब वो अगर मुझसे कोई दुआ करता है, मैं उसका दुआ कबूल करता हूँ, उस बंदे का जो अल्लाह का हाथ बन गया। और वो अगर मुझे किसी शैतान से महफूज की दुआ करता है तो मैं उसको महफूज करता हूँ उससे। अब हज़रत अली भी वो है, बुखारी की हदीस है। और ये भी नहजुल बलागा का किताब पढ़ रहा हूँ और उसकी मदद का तालिब हूँ और इसके लिए उसकी किफ़ायत का मोहताज हूँ। ये हो गया। और आ जाइए और बता रहा हूँ मैं आपको सूरह कहफ सूरह नंबर 18, सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 23-24। वला तक़ूलन्ना लिशाइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाहु। सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 23-24। कंजुल ईमान इसका मीनिंग है, और हरगिज किसी बात पर ये ना कहना कि मैं कल कर दूंगा। ये हुजूर को हुक्म हो रहा है और सारी उम्मत को हो रहा है, क़यामत तक हुक्म हो गया, लेकिन हुक्म हुआ पहले हुजूर को। और हरगिज किसी बात पे ये ना कहना कि मैं ये कल कर दूंगा, मगर ये कि अल्लाह चाहे। वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाहु। और हरगिज किसी बात पर ये ना कहना, मीनिंग कि मैं कल कर दूंगा मगर जो अल्लाह चाहे। कंजुल ईमान का है। और इसका नीचे और बता रहा हूँ, इसकी तफसीर जो है कंजुल उसके नीचे में लिखा हुआ है। कंजुल ईमान से ही पढ़ रहा हूँ, मैं इधर उधर नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मैं बता रहा हूँ बस। मैं इस आयत की शान नज़ुल पर ये लिखा, हाँ कंजुल ईमान में इस आयत की शान नज़ुल पे लिखा गया है। अहले मक्का ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से असहाबे कहफ का हाल पूछा तो हुजूर ने फरमाया कल बताऊंगा, और इंशाअल्लाह नहीं फरमाया तो कई रोज वही नहीं आई, फिर आप पर ये आयत नाजिल हुई। तो कभी भी बोलना, ये ना बोलना कि मैं कर दूंगा, बोलो इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहेगा। कि हुजूर पर हो रही है, बाकियों का तो बात छोड़ दो। असल ईमान जो है यही है। क्यों ना शैतान चाहता है वो दुआ में अल्लाह से मदद मांगते मांगते फिर आप डायरेक्ट पीर को बुलाना शुरू कर दो। गैब का मालिक सिर्फ अल्लाह है। दुआ जो है गैब में सिर्फ अल्लाह से होगी, गैब में सिर्फ अल्लाह से। अल्लाह जिसे चाहे फिर मदद करेगा। हुजूर ने भी अल्लाह से दुआ मांगा, हजरत अली ने भी अल्लाह से दुआ मांगा, और ये आयत बता रहा है। और इसमें है सूरह तकवीर सूरह नंबर 81 आयत नंबर 29, और तुम क्या चाहो मगर ये चाहे जो सारे जहां का रब है। तो दरअसल ये हुआ, बात यह है कि दुआ जो है इबादत है, तो इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए। दुआ में हम किसी को शामिल नहीं करेंगे। दुआ में जो भी मांगेंगे, क्यों ना गैब की बात है ना, गैब में मांग रहे हैं ना। या अल्लाह हमें रिस्क में बरकत दे, अल्लाह ताला किसी के फरिश्ते को भेजे, किसी को भेजे किसी के दिल में, तो मांगेंगे गैब में अल्लाह से। क्यों ना गैब में हम किसी सामने से नहीं मांगेंगे, हाजिर में हम हर किसी को मांगेंगे। हाजिर में हमारे पीर साहब भी जो हैं हमको पैसा दे सकते हैं, हमको दुआ कर सकते हैं, और हर कोई आदमी पानी दे सकता है, खाना खिला सकता है, वो भी अल्लाह के फजल से। बेटी निकाह में दे सकते हैं, हाजिर में। गैब का मालिक अल्लाह है, गैब में सिर्फ अल्लाह को पुकारना। दुआ जो है अल्लाह से, दुआ जो है अल्लाह से। तभी तो मैं आपको नात शरीफ बताया ना, हजरत जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्दा कर गए तो हजरत उमर तलवार लेके आए और फिर रुके नहीं। और मैं वो सुनाया, जुर्अत थी किसमें, कहता जो मुर्दा हुजूर को फारूक लेके हाथ में तलवार आ गए। और तेरी तरह हलीमा कोई होगा क्या अमीर, तेरी तरह हलीमा
تیری طرح حلیمہ کوئی ہوگا کیا امیر، دامن میں تیرے احمد مختار آ گئے اور بے آسروں کے واسطے سرکار آ گئے۔ دیکھا جو میں نے شہر مدینہ جمیل، جب جمیل خیر آباد کی تھی تو میں ان کا نام بھی لے رہا ہوں۔ دیکھا ہے جب سے میں نے، دیکھا ہے جب شہر مدینہ جمیل، جب آنکھوں میں میرے اشک گوہر بار آ گئے، آنکھوں میں میرے اشک گوہر بار آ گئے، اور جرأت تھی کس میں کہتا جو مردہ حضور کو، جرأت تھی کس میں کہتا جو مردہ حضور کو، فاروق لے کے ہاتھ میں تلوار آ گئے۔ اور یہی فاروق اعظم جو میں نے پہلے ہی عرض کر دیا، بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 3212 اور مسلم شریف کی حدیث ہے 6858۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں گھیرے بنائے ہوئے نعت پڑھ رہے تھے تو آپ نے غصہ کی نظر میں دیکھا۔ اصل یہی ہے کہ مسجد صرف اللہ کی عبادت کا گھر ہے، مسجد میں اللہ کی ہی عبادت کرنا ہے، بلانا نہیں کسی کو مدد کے لیے پکارنا، اللہ ہی کو پکارنا۔ وہاں پر پیر ولی اپنے جگہ پہ ہیں لیکن پکارنا اللہ۔ تو کیوں نہ قرآن، حضرت عمر غلط نہیں ہوں گے، کیوں نہ قرآن کیا فرما رہا ہے، مسجد جو ہے اللہ ہی کا گھر ہے، مسجد اور مسجد میں اللہ ہی کی ہے، مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔ پکارنا، دعا کرنا، اللہم یا اللہ، دعا کرنا، پکارنا، یہ بھی عبادت ہے، دعا جو ہے عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں وحدانیت، رسالت اور ولایت سبھی کو لے کے چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں ہمارے اندر دل میں نرم گوشی پیدا کر دے، کیونکہ جس نے جھڑکا کسی سے بھی، جس نے تکبر کیا، اس کا بیڑا غرق ہے۔ اور ہمارے دل میں اللہ نرم دلی پیدا کرے۔ ابھی نہیں آتا، آدمی جوش میں ہوتا ہے جوانی میں، 20-25 کے بعد سے 40 سال تک بڑا جوش سے بڑا بولتا رہتا ہے، پھر جب اس کو بیماری آتا ہے، لڑکتا ہے، تب وہ پھر اللہ کے طرف آتا ہے، تب اس کو دماغ میں ہوش آتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نرم گوشہ اختیار کریں سب سے اچھا لہجے میں۔ اللہ کوئی غریب، اور سب سے پہلے گاؤں میں جو بھی غریب و غربا ہیں ان کو کمزور سے نہ دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فقیر کو پکڑے اور صحابہ کرام کو بولا یہ جو غریب ہے اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ انہوں نے بولا یہ ایسا آدمی ہے، یہ اگر کہیں کسی کا گھر جائے گا اس کو کھانے نہیں دیں گے، کہیں کچھ بات بولے گے اس کو قدر نہیں کریں گے، یہ اگر کہیں لڑکی مانگے گے اس کو لڑکی بھی نہیں دیں گے شادی میں۔ پھر حضور نے ایک امیر آدمی کو جا رہا تھا، اس کو بولا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام نے بولا یہ ایسا آدمی ہے، یہ بات رکھ دے، ہر آدمی اس کی بات مانیں گے، اس کو گھر میں عزت سے بیٹھاتے ہیں، یہ جہاں لڑکی مانگے شادی کے لیے لڑکی دیتے۔ حضور بولے یہ جو غریب ہے یہ پورے دنیا کا امیر مل جائیں اس سے بھی یہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہتر ہے۔ تو محلہ میں، گلی میں، کوچے میں جو بھی غریب و غربا ہے ان کو حقیر نہ سمجھو۔ ایک صحابی آئے، بولے یا رسول اللہ میں تو چاہتا ہوں کہ میرا جوتا بھی سب سے اچھا ہو، کیا یہ تکبر میں آتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ واللہ الجمیل والجمال، ایک ورڈ ہے میں بعد میں بتاؤں۔ تو انہوں نے بولے تم جوتا اچھا پہن رہے، تمہارے اللہ نے دیا اس کو دکھاؤ، لیکن جب تم دوسرے کو حقیر سے دیکھو گے نا تب تم پھنس گئے۔ تو جو بھی آتا ہے مانگنے والا، ایک تو پیشے ور بدماش لوگ بھی آتے ہیں، جو مانگنے والا پیشے ایکچوئل غریب ہے، تو اگر دو اس کو نہیں بھی دے سکتے ہو تو اس کو بولو معاف کرو، نرم سے بولو، نرم دلی اختیاری کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں بیان میں جو کچھ بھی غلطی ہوئی اللہ اسے معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور ہمارے دل میں خشیت الہی، اللہ کا ڈر، اور ہمارے دل کو یا اللہ حب نبی کا مدینہ بنا دے، اور ولیوں سے محبت رکھنے والا بنا دے، اور ہمیں شرک سے بچا، کیوں نہ
शैतान का जो परमानेंट अटैक है, सिर्फ करा के आपको जहन्नम में लेके जाएगा परमानेंट। अल्लाह के अलावा किसी का आपने किसी तरीके से इताअत की और आपको पता भी नहीं चलेगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। हम तो बोलेंगे हम तो अच्छी काम कर रहे हैं, हम तो पीर को बुला रहे हैं, लेकिन पीर कभी बुलाना नहीं है। मैं और बताऊंगा अल्लाह ताला ने पीर के बारे में क्या हुक्म दिया है, मुरीद किसके होना चाहिए, किस पीर के पास बैठना है, और एक अगला नशिस्त में इंशाल्लाह बताऊंगा। लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अच्छों के महफिल में बैठो। वमा अलैना इल्लल बलाग।